بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ دوستو، کافی مصروفیات کے بعد آج دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ چند چیزیں آپ کو بتانی ہیں جس پر آپ عمل کر لیں گے تو رب کے زوال سے بچ جائیں گے، ورنہ رب کی جو زوال آنے والا نا رب کا، یہ صرف بجلی کے بلوں تک نہیں رہنا، یہ بڑی دور تک جانا ہے، فاقہ کشی تک چلی جائے گی، بھائی بھائی سے لڑے گا۔ بات دراصل یہ ہے کہ ہم لوگوں نے یہ بھلا دیا ہے کہ ہم کون ہیں، ہمارے پیغمبر کون تھے، کس طرح انہوں نے ہمیں زندگی گزارنے کا کہا، رب نے ہمیں کیا کہا، یہ ساری چیزیں ہم بھول چکے ہیں۔ صرف ایک گھمنڈ ہے، تکبر ہے، کیا جی ہم حضور کی امت ہیں۔ کیا باقی لوگ حضور کی امت نہیں تھے جن کو رب نے ناراض ہو کے ان پر عذاب نازل کیا؟ کیا وہ نہیں تھے؟ رب کی مخلوق نہیں تھے؟ رب جب غصے میں آ جاتا ہے نا، پھر بڑا مشکل ہو جاتا ہے کام۔ دیکھو، ہم وہ مسلمان ہیں جنہوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں، قربانیاں دے کر اسلام کا پرچم اونچا ہوا ہے۔ دیکھو صحابہ کرام کے زمانے میں تو وہ بھی تو صحابی بھی تو رب کے مخلوق تھے۔ ان لوگوں نے جب اسپانیہ کو فتح کیا، معلوم ہے کسی کو کیا ہوا؟ 900 سال حکومت کی مسلمانوں نے وہاں۔ اس وقت ایک صحابی رو رہے تھے کہ ہمارا انجام بھی اس عیسائیوں کی طرح نہ ہو جائے۔ وہ دور کی جانچ گئے تھے، کیونکہ مسلمانوں کو راس نہیں آتا، کوئی چیز ان کو راس نہیں آتی۔ یہ کہتے ہم کچھ اعمال کریں نہ کریں، بس ہم رب کی مخلوق ہیں، رب بڑا مہربان ہے، رب نے کہا ہے میں ماں سے زیادہ اپنی مخلوق سے محبت کرتا ہوں۔ ماں نے کبھی بیٹے کو کچھ نہیں کہا تو رب ہمیں کیوں کہے گا؟ یہ تکبر ہوا ہے مسلمانوں کو، جس کی وجہ سے 800-900 سال تک حکومت کرنے کے بعد انہی مسلمانوں کا ملیا میٹ کر دیا کافروں نے، یہودیوں نے۔ ایک ایک بندے کو پکڑ کے قتل و غارت کر دی۔ کیا وجہ تھی؟ کبھی ہسٹری پڑھی ہے؟ معلوم ہے؟ وجوہات یہی تھی جو آج کل ہے۔ سود کا نظام، بھائی کو بھائی نہ سمجھنا، ماں باپ کو ماں باپ نہ سمجھنا، خاندانی نظام کو ختم کر دینا۔ جب میاں بیوی ہیں، بیوی الگ خاندان سے ہے تو بس ماں باپ کو بھی چھوڑ دینا، بہن بھائیوں کو بھی چھوڑ دینا۔ یہ خاندانی زوال ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ سوئے پڑے ہیں، نہ رب کا، نہ قرآن کا، نہ حضور کا، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا فرمایا ہے، کیا کرنا ہے۔ لباس، لڑکیوں کا وہ لباس جو مرد پہنتے ہیں، مردوں کا وہ لباس جو عورتیں پہنتی ہیں۔
عورتوں کا لباس ایسا ہے کہ برہنہ عورتیں لگتی ہیں، منہ پہ پردہ ہے، گٹے ننگے ہیں، یہ ہے تعلیم۔ شرم آنی چاہیے، شرم سے نظریں نیچے جھک جاتی ہیں۔ ہم کہاں رہ رہے ہیں؟ یہی وجوہات تھی، مسلمانوں کے ہاتھ سے مملکتیں نکلتی گئیں۔ یہ وہی مسلم ہے جو پوری دنیا پر حکمرانی کرتا تھا، آج بھی وہی حال ہے۔ یہود و نصارہ سے ہم ڈرتے ہیں، ہم رب سے نہیں ڈرتے، یہ اپنے اعمال کی وجہ سے ہے، ہمارے ایمان کمزور ہو۔ جس قوم میں بے شرمی بے حیائی عام ہو، عورتوں کو پردے کا نظام کا پتہ ہی نہ ہو، پتہ ہونے کے باوجود وہ فیشن کر کے نکلیں، یہ ملک، یہ امت کی تباہی ہے۔ یہ آپ حضور کا کہنا نہیں مان رہے، میلاد میلاد میلاد، اوے میلاد والے کا کہنا تو مانو، رب کا کہنا مانو، قرآن کا کہنا مانو، پھر تم پہ کوئی زوال نہیں آئے گا، عورتیں حکمران نہیں بنے گی۔ یہ رب کی طرف سے اوپر تم پہ عذاب نازل کیا جاتا ہے۔ کبھی عورتیں حکمران بنا جاتی ہیں، کوئی یہودی حکمران بن جاتا ہے، کوئی یہ ہم سارے حکمران وہ سلیکٹ کرتے ہیں جو یہودیوں کے غلام ہیں۔ یہ سمجھ جاؤ، ابھی بھی ماؤں بہنوں کو چاہیے پردہ کر کے گھر سے باہر نکلیں۔ اور میں پوچھتا ہوں، کیا دکھانا چاہتی ہیں یہ ہیں؟ کیا ان کے پاس اسپیشل ہے؟ رب نہیں، رب بھول گیا ان کو۔ ادھر سے نماز پڑھ کے آنی، منہ کو پردے سے ڈھانک لینا ہیں، اور کپڑے وہ ہونے جس میں سارا کچھ نظر آنا۔ شرم آنی چاہیے، شرم آنی چاہیے۔ اور لڑکوں کا یہ حال ہے کہ کانوں میں کیا جی بندے پہنے ہوئے ہیں، ڈان بنے ہوئے ہیں۔ اوے خدا کا خوف کرو، خدا کا خوف کرو، خدا کا۔ جب ایک جھٹکا لگا نا، ایک، تم کہیں کہیں کے نہیں رہو گے، کہیں کے نہیں رہو گے۔ نہ تمہارا ماں باپ بچا سکے گا، نہ تمہاری اکڑ بچا سکے گی۔ سمجھ جاؤ، یہ کچھ نہیں ہے، یہ سارا رب کا زوال ہے۔ تم خود ٹھیک ہو جاؤ، خود ٹھیک ہو جاؤ، پردے میں آ جاؤ، پردے کو نہ روندو، اپنے آپ کو درست کر لو۔ کوئی غیر محرم کو عورت کا ایک بال بھی نظر نہیں آنا چاہیے۔ ہاتھ نظر آ رہے ہیں، پیر نظر آ رہے ہیں، جوتیاں مہنگی سے مہنگی پہنی نظر آ رہی ہیں، ہونٹوں پہ سرخیاں لگی ہیں۔ یہ رب نے دیکھنا تمہارا ہے؟ پھر دعویٰ کیا جاتا ہے جی کہ ہم حضور کی امت ہے، ہمیں رب معاف کر دے گا۔ ایسے نہیں معافی ملتی۔ تم سے بہتر وہ پہلی قومیں تھیں جن پر مینڈکوں کا عذاب آیا، پتھروں کا عذاب آیا، سیلاب میں ڈوب گئے، پورے کی پوری دنیا تباہ ہو گئی۔ کیا وہ تم سے بہتر مسلمان نہیں تھے؟ بھائی ساتھ والے گھر میں رہتا ہے، بھوکا مر رہا ہے، تم گوشت کھا رہے ہو، بھائی بھائی کا دشمن ہے، باپ کی رسپیکٹ نہیں ہے، ماں کی رسپیکٹ نہیں ہے۔ کیا توقع کرتے ہو کہ تمہاری اولادیں تمہاری عزت کریں گی؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ صحیح مسلمانیت ہے ہی نہیں ہے، یہی ہے زوال، اس کو کہتے ہیں زوال۔ جس طرح اسپین میں 800 سال حکومت کی مسلمانوں نے،
मुग़लों ने इस बर्रे सगीर पर हुकूमतें की, आखिरकार क्या हुआ? यहूदी छा गया, अंदर अंदर तुमको छा गया। ये जिस तरह बेपर्दगी करनी है, अपनी एडवर्टाइजमेंट ऐसी करनी, औरत बंदे के मुंह पे थप्पड़ मार रही है, हैं? बेटा माँ की गुस्ताखी कर रहा है, हु हा हो रहा है, ये क्या है? ये दुश्मनी इस्लाम से। सूद का निज़ाम कर दिया, बड़े खुश हैं जी, मकान मेरा 10 मकानों का किराया आ रहा, बड़े खुश हैं। भाई जो है, भाई किराए पे रुल रहा है। एक भाई के 10 मकान हैं, वो किराए पे दे रहा है। शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। ये निज़ाम नहीं है, ये यहूदियों का निज़ाम है। साथ वाले को पूछो ना। बस ये इसको ठीक कर लो अपने आप को। अगर रब के यहाँ सुरख रूह होना चाहते हो तो अपने आप को ठीक कर लो, अल्लाह ताला अजाब उठा लेगा। बस आपके लिए आज इतना ही काफ़ी है।